عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کے ریحان یاسین صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمارے اسٹوڈیوز میں آئے ہیں، اور آپ کو سب سے پہلے چاند رات مبارک ہو اور عید کی خوشیاں مبارک ہو۔ لیکن وہی ہم بات کر رہے تھے کہ اس عید کی خوشیوں میں ہم ان لوگوں کو ضرور یاد رکھیں جو گزشتہ روز انتہائی افسوسناک واقعے میں جاں بحق ہوئے، ان کے اہل خانہ جو اس وقت غم کی صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں۔ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ شاپنگ کے لیے باہر نکل رہے ہیں احتیاط بالکل نہیں کر رہے، مطلب وہ یہ بھول ہی گئے ہیں کہ وہ وبا پاکستان میں آئی تھی، اس سے بچنا بھی ہے، احتیاط کا بار بار کہا جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے جب ابھی اعلان کیا ہے تو انہوں نے ساتھ واضح طور پر کہا ہے کہ ہاتھ نہیں ملانا، عید پر ایک دوسرے کو گلے نہیں ملنا، احتیاط لازمی کرنی ہے۔ لوگ بھول کیوں گئے ہیں؟ جی شکریہ بہت بہت، اور بالکل صحیح بات ہے کہ جو پہلے ہی پچھلے 2.5 مہینے سے اور 2 مہینے سے یہ صورتحال تھی کہ کراچی شہر میں لاک ڈاؤن تھا، غریب لوگ جو تھے، روزانہ کمانے والے لوگ جو تھے وہ گھروں میں تھے اور ان کے پاس گزر بسر کی مشکلات ہو گئی تھی۔ اچھا، میں اس میں تھوڑا سا ایک چیز لانا چاہوں گا کہ یہ جو عید ہے یہ سنت نبوی ہے، اور اس سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عید کے حوالے سے لوگوں کو بتایا ہے کہ جی عید کس طرح سے منائی جائے، عید کی نماز پڑھنے کے لیے کیسے جایا جائے، تو اس میں ایک خاص نقطہ یہ بھی ہے کہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اپنی سواریوں پہ نہ جاؤ بلکہ پیدل زیادہ سے زیادہ جاؤ، اور اس نقطے میں سب سے بڑی جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے تاکہ تمام لوگ جو ہے نا وہ یکسانیت کے ساتھ جو ہے وہ عید کے میدان میں جائیں۔ تو یعنی دین ہمارا شروع سے ہی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جو عید ہے وہ سادگی سے منائی جائے۔ اور جو آپ کا سوال ہے کہ جی یہ کرونا کے حوالے سے لوگ کر رہے ہیں، تھوڑا سا میں اس میں یہ کہوں گا کہ حکومت جو ہے اگر کاروبار کرنے کے لیے لوگوں کو تھوڑا، دیکھیں یہ 2.5 کروڑ آبادی کا شہر ہے، اس میں لوگ جو ہیں وہ اپنی ضروریات زندگی جو ہے نا صرف عید کی شاپنگ نہیں ہے بلکہ ضروریات زندگی کی چیزیں بھی لینے کے لیے جائیں گے، اور اس سے معاشی پہیہ جو ہے وہ چلتا ہے، اور اس کی وجہ سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو غریب لوگوں تک پہنچتی ہیں اور اس کی وجہ سے کھانا کھانے کو ان کو ملتا ہے۔ تو بہرحال یہ بالکل ایک بات صحیح ہے۔ میرا اگلا سوال ریحان صاحب آپ سے یہی تھا کہ چلیں عید کی شاپنگ تو ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ نہیں بھی کریں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اس سے اپنا پیٹ ہی بھرنا ہے۔ انسان کی سب سے پہلی ضرورت راشن ہوتی ہے، روٹی ہوتی ہے۔ آپ بھی بتائیں جو لاک ڈاؤن کی صورتحال تھی، کئی لوگوں کا روزگار چلا گیا، کئی لوگوں کی دہاڑی نہیں لگی، تو کتنا راشن بٹا ہے مستحق لوگوں میں، کتنا راشن دیا گیا ہے؟ آپ کے پاس کوئی فگر ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں میری بات سے افضل بھائی جو ہیں یہ بھی اس بات کو یقیناً سیکنڈ کریں گے کہ حکومت کو ایک بات تو اب بالکل یعنی مسلم ہو گئی ہے، وہ بات یہ کہ انہوں نے ریاست کے 4 ستون 5 ستون کی بات، میں اب بات کرتا ہوں 6 ستون کی۔ 6 ستون جو ہے نا یہ این جی اوز ہیں، جن این جی اوز نے وفاقی حکومت کو بھی سپورٹ کیا اور صوبائی حکومتوں کو بھی سپورٹ کیا۔ اگر یہ این جی اوز نہیں ہوتی تو آپ سمجھ لیجئے کہ ہاہاکار مچ جاتی، اور لوگ جو ہیں وہ حکومتوں کے کیا حکومت نے کس طرح سے لوگوں کے لیے کچھ کیا ہے یہ سب آپ نیوز میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کو ہم سے زیادہ ایسا تو نہیں ہے۔ 12,000 روپے جو ایک احساس پروگرام کے تحت بانٹے گئے ہیں یہ ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے، اور کتنے لوگوں کو بانٹی گئی ہے اس کی بھی ایک وہ ہے نا۔ آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ کتنے راشن بانٹے گئے، جی سیلانی نے اس بات کو کہا کہ جی ہم نے 20 لاکھ کا فگر دیا تھا کہ جی یہ 20 لاکھ بانٹیں گے۔ عالمگیر نے ہم نے شروع میں ہی 50 کروڑ روپے فوری طور پہ اس کام کے لیے مختص کر دیے تھے کہ جی ہمیں فوری طور پہ 50 کروڑ روپیہ لوگوں پہ خرچ کریں گے۔ تو یہ سارے کام تو ہم نے کیے ہیں۔ یہ 2 آرگنائزیشن بیٹھی ہیں جنہوں نے کیے، بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں جنہوں نے کام کیا۔ صحیح۔ اچھا تھوڑا سا میں ایک چیز اور، کیونکہ ہم لوگ ظاہر سی بات ہے جب خبریں پڑھتے ہیں تو بہت ساری ایسی خبریں ہم پڑھتے ہیں کہ جس کو پڑھنے کے بعد ہی دل ایسے ہو جاتا ہے کہ افسردہ ہو جاتا ہے۔ عید کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، تو وہ لوگ جو کہ ان خوشیوں کے موقعوں پر اپنے بچوں کو اس طریقے سے نہیں چیزیں دلا سکتے، خریداری ویسے نہیں کر سکتے، اور کچھ کرونا کی وجہ سے ویسے ہی پہیہ نہیں چل رہا تھا، لوگوں کے چولہے ٹھنڈے پڑے ہوئے تھے، ان لوگوں کے لیے کہ آپ لوگ کچھ کرتے ہیں کہ وہ خودکشی کرنے پر مجبور نہ ہو اپنے بچوں کی خواہشات سننے کے بعد، یا جب وہ حسرت بھری نگاہوں سے باہر نکلتے ہیں اور دوسروں کو خریداری کرتے دیکھتے ہیں، ان کے لیے آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ جی بالکل، عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ نے ایک انوکھا ڈپارٹمنٹل اسٹور شروع کیا ہے جس کا نام ہے ملبوسات۔ ہم نے اس کو ایک برانڈ نیم دیا ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کرنگی میں مہران ٹاؤن میں ہے، اور تاکہ لوگ ہمیں اپنے استعمال شدہ کپڑے دیتے ہیں، فیکٹریز ہمیں اپنا خام مال دیتی ہیں، لوگ ہمیں جو دکاندار ہیں وہ کیش فلو کو اگر ان کے پاس مسئلہ ہوتا ہے تو وہ اپنے دکان کے آئٹمز جو ہیں وہ ہمیں زکوٰۃ کی صورت میں دیتے ہیں۔
تو مختلف قسم سے ہزاروں چیزیں جو ہیں ہمارے پاس آتی ہیں. تو ہم نے وہ اصل تو وہ کپڑوں کا اسٹور ہے کہ کوئی بھی شخص وہاں پر آئے. اور ویسے اس کرونا لاک ڈاؤن میں جو ہے سوشل ڈسٹینسنگ کے حوالے سے وہ بند ہو گیا تھا, لیکن ہم نے رمضان میں اسے دوبارہ شروع کیا, اور روزانہ تقریباً 100 سے 200 افراد جو ہیں ہم اس میں لیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ وہ 5,000 روپے کی شاپنگ جو ہے وہ وہاں پر آ کے کر سکتے ہیں. تو وہ اپنی مرضی سے, اپنی سائز سے, اپنی پسند کے رنگ کی ہر چیز جو ہے وہ وہاں سے لے کے جاتے ہیں. اور الحمدللہ ہم نے یہ ان پہ پھر کچھ پے کر کے لیتے ہیں, صرف ہم نے ان سے 200 روپے رکھے ہیں کہ آپ وہ 200 روپے دیجئے تاکہ ان کو اس بات کا احساس رہے کہ ہم جو چیز جو ہے وہ عزت نفس جو ان کی ہو, تو ان کو ایک ایکسپیرینس دیتے ہیں. میں آپ سے ایک خبر شیئر کرتا ہوں. میں ابھی تقریباً 15-20 دن پہلے پرانی بات ہے, جب کرونا بہت زیادہ پیک پہ تھا, مجھے ملک یاد نہیں ہے کہ کس ملک کی خبر تھی, لیکن معمر خاتون تھی, 100 سے اوپر ان کی ایج ہو چکی تھی, ان کو وینٹیلیٹر پہ رکھا ہو گیا تھا. پاکستان کی بات نہیں, پاکستان کے باہر کی بات ہے. تو انہوں نے جب وینٹیلیٹر انہوں نے ہٹانے کی خواہش کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ میں نے اپنی زندگی جی لی ہے, میرا وینٹیلیٹر اس کو لگا دو جو ینگ ہو, جس کو کرونا ہے. اور پھر وہ شاید ایک دن بعد وہ انتقال بھی کر گئی تھی. یہ ایک جذبہ ہوتا ہے, لیکن میں نے یہاں پہ اکثر لوگوں میں دیکھا ہے, میں پوائنٹ یہاں پہ لے کر آنا چاہ رہا تھا, آپ کسی کی بھی ہیلپ کرتے ہیں, اچھی بات ہے. دیکھیں جو سفید پوش ہوتا ہے نا, آپ اس کی ہیلپ کریں گے, مدد کریں گے, وہ کسی اور کے سامنے جا کے ہاتھ نہیں پھیلائے گا until and unless اس کا راشن ختم نہ ہو جائے, یا پھر وہ ایک ایسی سچویشن میں آ جائے جہاں پر اس کو ہاتھ پھیلانا ہی اس کے لیے آخری آپشن ہو. آپ دونوں حضرات سے میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کتنی فیملیز کو ایسے دیکھا کہ اگر آپ نے ان کو راشن بھی دیا, آپ نے ان کو ساری چیزیں بھی پرووائڈ کی, لیکن کیا آپ نے اس بات کی تصدیق کی کہ آج آپ نے رات کو ان کو راشن دیا اور وہ کل جا کے کسی اور علاقے میں ہاتھ پھیلا رہا ہے؟ کیونکہ آپ کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں. ایم آئی رائٹ؟ میں شاید سے آپ کا بنیادی مقصد یہ, آپ جیسے آپ قرض بھی دے رہے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکیں, ہم سب کا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آپ ان کو صرف 12 دن کا راشن دیں گے تو کہیں گے نہیں یار ہم کہیں اور جا کے نا اس کو ڈبل کر لیتے ہیں, پھر اس کو ڈبل. کیونکہ 1-2 خبریں ایسی بھی آئی تھیں کہ راشن بیچ کے کریانے کی شاپ پہ کہہ رہے تھے یار آپ شیمپو آپ یہ دے دیں. یہ آپ نے کہیں نوٹس کیا ایسا؟ سر دیکھیں, میں آپ کو تھوڑا سا اس میں تھوڑا سا ریئلسٹک ہو کے, مطلب چونکہ ہمارا یہ کام ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں, راشن بیسیکلی استعارہ تو بن گیا تھا کہ جی اس لاک ڈاؤن میں کیا دینا ہے, جی راشن دینا ہے. لیکن لوگوں کی ضروریات جو تھی وہ راشن سے زیادہ بھی تھی. صحیح. لوگوں جو اس گھر میں اگر کوئی خاتون ہے, اس کی ماں ہے اور وہ شوگر کی پیشنٹ ہے, تو اس کو مہینے کی دوائیاں چاہیے شوگر, وہ بغیر اس کے نہیں جی سکتی. اس کو ہائپر ٹینشن ہے, اگر اس کے باپ کو یعنی وہ بلڈ پریشر کا مریض ہے تو اس کو دوائیاں چاہیے, یا خدا نہ خواستہ وہ خاتون پریگننٹ ہے تو ان کے لیے وہ تمام چیزوں کی ضرورت ہے جو ان کی ضرورت ہے. اسی طرح سے ان کو گھر کا کرایہ دینا ہے, اسی طرح سے ان کو بچوں کی فیس دینی ہے, چاہے وہ 200 روپے کے اسکول میں ہی پڑھاتے تھے, لیکن وہ ان کو یہ ساری چیزیں کرنی ہے. تو راشن بیسیکلی ایک استعارہ بنا. میں آپ کو آج ہی میرے ایک ایسی فیملی میرے سامنے آئی جو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جو یہ کہے گی مجھ سے کہ جی مجھے اس وقت بہت ضرورت ہے پیسوں کی. تو ایسے لوگ بہت سارے ہمارے سامنے آئے اور الحمدللہ ہم نے نہ نہیں کیا. جہاں تک ہم پہنچ سکتے تھے, جتنا ہم دے سکتے تھے, جس آرگنائزیشن نے کام کیا انہوں نے سب نے یہ کام کیا. میں خالی عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کو اس میں آگے نہیں کروں گا, صرف عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ اکیلا نہیں تھا, ساری آرگنائزیشنز تھی, سب اپنے اپنے طور پہ اس میں کام کر رہے تھے, اور کام کرتے ہوئے ان کے سامنے اپنے اپنے ایکسپیرینسز آئے. اور ہم نے یعنی ہماری جو باڈی تھی, جو ظاہر ہے ایک ون مین نہیں ہوتا, ریحان کچھ بھی نہیں ہے, وہ پوری ایک باڈی ہے جو کام کر رہی ہوتی ہے عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کی یا دیگر آرگنائزیشنز کی. تو وہ ہمارے یہاں یہ سب کے ساتھ یہ تھا کہ جی جو جس کی اس وقت ضرورت ہے وہ پوری کرنی ہے, کیونکہ 2 مہینے سے لوگوں کے حالات اتنے خراب تھے. آپ سوچیں نا کہ تقریباً کراچی کی آبادی کا اگر 50 سے 60 لاکھ لوگ وہ ہیں جو روزانہ بازار کھلتا ہے تو وہ کچھ کھاتے ہیں. کچھ بھی نہیں تھا سر, کچھ بھی نہیں تھا وہاں پر. تو لہذا ہوتا تھوڑا سا کم ہے. ریحان صاحب جلدی سے 500 پیشنٹ ہمارے ڈائلیسس کے بھی تھے. وہ کرونا کے حوالے سے ان کو لاک ڈاؤن نہیں ہو سکتا تھا, وہ ان کو سروائیو کرنا ہے. 500 پیشنٹ جن کے ڈائلیسس ہو رہے تھے وہ ہم ان کے کام کر رہے تھے. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں بھی اس کے ساتھ. بہت اچھا لگا آپ لوگوں سے بات کر کے. ریحان صاحب عالمگیر ویلفیئر سے, آپ دونوں کا بہت شکریہ.